إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا عنوان ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ ہے دجالی تہذیب۔ سورہ کہف کی روشنی میں سب سے پہلے اختصار کے ساتھ یہ جان لیں کہ دجال کون ہے، احادیث میں اس کی کیا خصوصیات اور کیا علامات بیان ہوئی ہیں، جب ہم ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کی علامات کے ضمن میں دجال کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث یہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ
دنیا میں ظاہر نہیں ہوا نہ ہوگا۔ دوسری حدیث جو ملتی ہے اس میں آقا نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے صرف میں ہی تمہیں نہیں ڈرا رہا، بلکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ایک تیسری حدیث میں آقا نے فرمایا کہ دجال کے پاس غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، وسائل و اسباب کی فراوانی ہوگی۔ جو شخص یا جو گروہ اس کی بات تسلیم کر لے گا اسے وہ نہال کر دے گا، خوشحال کر دے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس پر زندگی تنگ کر دے گا۔ ایک چوتھی حدیث میں آقا نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والوں میں یہودی اور عورتیں پیش پیش ہوں گے۔ ایک پانچویں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو دجال کے ساتھ آگ بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، لیکن جسے وہ آگ کہے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگا، اور جسے وہ پانی کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ جسے وہ زندگی قرار دے گا اس میں تمہاری موت ہوگی، جسے وہ موت کہے گا اس میں تمہاری زندگی ہوگی۔ عالم اسلام کی مشہور و معروف اور قابل فخر شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نبر اللہ مرقدہ، انہوں نے لکھا ہے کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف اس کے نام میں پوشیدہ ہے۔ یہ جو نام ہے دجال، یہ سب سے بڑا تعارف ہے دجال کی شخصیت کا، اس کی ذہنیت کا، اس کی فکر اور فلسفے کا۔ دجال کا معنی عربی زبان میں ہے ملمہ ساز، جال ساز، فریب کار۔ ملمہ سازی کیا ہوتی ہے؟ لوہے پر یا کسی اور چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینا اور اسے سونا بنا کر پیش کرنا۔ حقیقت میں تو وہ لوہا ہے یا کوئی دوسری دھات ہے، لیکن اس پر سونے کا پانی پھیر کر اسے سونا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دجال بھی یہی کام کرے گا، ملمہ سازی، جال سازی، فریب، دھوکہ۔
ہم عصر حاضر کی مادی تہذیب کو دجالی تہذیب کہتے ہیں، اس لیے کہ اس تہذیب کی بھی نمایاں خصوصیت اور سب سے بڑا حربہ ملمہ سازی ہے۔ حقائق کچھ ہوتے ہیں، نام کچھ اور رکھ دیے جاتے ہیں، مقاصد کچھ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہا جاتا ہے، الفاظ بڑے خوبصورت، اصطلاحات بڑی پرکشش، لیکن مقاصد بڑے زہریلے، بڑے غلیظ، بڑے خطرناک۔ مثلا آج کے دور میں اس مادی تہذیب کے جو عام چلے ہوئے الفاظ اور اصطلاحات ہیں، حریت، آزادی، اب کون ہے جو انسانوں کی آزادی کا قائل نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جو انسانوں کی غلامی کو پسند کرتا ہے؟ یاد ہوگا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گورنر کے ایک بیٹے پر سزا جاری کی تھی، جس نے ایک عام مسلمان کو تھپڑ مارا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اس نے حج کے موقع پر امیر المؤمنین کی خدمت میں شکایت کر دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری عبادات بے جان نہیں ہوئی تھی، ہماری عبادتوں میں روح تھی، جان تھی، پوری زندگی کے ساتھ عبادات کا تعلق تھا، نماز کا تعلق تھا، انفرادی زندگی سے بھی، اجتماعی زندگی سے بھی، دکان سے بھی، تجارت سے بھی، ملازمت سے بھی، حج کا تعلق تھا مسلمانوں کے سارے مسائل کے ساتھ۔ حج کے موقع پر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عوامی کچہری کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے عمال، نائبین، گورنروں اور ملازمین کو جمع کیا کرتے تھے، اور عام اعلان ہوتا تھا کہ رعایا کے کسی بھی فرد کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ یہاں اپنا مقدمہ پیش کرے۔ چنانچہ اس شخص نے بھی اپنا مقدمہ پیش کیا کہ حضرت گورنر کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس سے اپنا بدلہ لو، اور ساتھ ہی یوں سمجھیں کہ اسے ذہنی طور پر سزا دینے کے لیے، ایک تو جسمانی سزا اور ایک ذہنی سزا، ذہنی سزا دینے کے لیے فرمایا او بڑوں کے بیٹے ذرا سزا کا مزہ چکھ،
اور اس موقع پر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مُذْ کم تعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تو حریت کون نہیں پسند کرتا؟ آزادی، آزادی کا سب سے بڑا علمبردار اسلام، جس میں رعایا کے کمزور ترین فرد کو بھی وقت کے امیر اور بادشاہ کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار کی اجازت ہوتی تھی، خواہ وہ وقت کا امیر خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ واقعہ بھی یاد ہوگا، وفات سے کچھ دن پہلے حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لوگوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو مجھ سے آج دنیا ہی میں بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر! یہ سوچئے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، جن کے قدموں پر صحابہ اپنے مال، اپنی آبروئیں، اپنی اولادیں، اپنی جانیں قربان کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ آقا فرما رہے کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، ہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا زیادتی ہوئی؟ آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، ڈنڈی ماری تھی، فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو۔ صحابہ کے جذبات کا عجیب عالم ہے، کیا ہماری موجودگی میں حضور کے جسم پر چھڑی ماری جائے گی؟ لیکن ادب کی وجہ سے خاموش ہے۔ وہ صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میری کمر پر کرتا نہیں تھا، ننگی تھی میری کمر، آپ نے بلا تکلف کرتا اٹھا دیا، آؤ میری کمر بھی ننگی ہے، بدلہ لے لو۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے انتہائی محبت و عقیدت سے کمر پر جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا۔ یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں کہ آپ کے جسم اطہر پر چھڑی کا وار کر سکوں؟ میں تو ختم نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا اور اللہ نے آج اس آرزو کو پورا کر دیا۔ عرض کر رہا تھا کہ حریت بے مثال بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اسلام حریت کا علم بردار۔ تو انہوں نے لفظ استعمال کیا، اصطلاح حریت کی، آزادی، آزادی ملنی چاہیے سارے انسانوں کو۔ لیکن اس خوبصورت اصطلاح اور لفظ کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہے۔ کیا واقعی اہل مغرب، اہل یورپ، اہل امریکہ یہ پوری دنیا کو آزادی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، آزادی نہیں، یہ پوری دنیا کو اپنی غلامی کے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں۔
معاشی غلامی، سیاسی غلامی، فوجی اور عسکری غلامی، ٹیکنالوجی کی غلامی، کہ ساری دنیا ہماری دست نگر رہے. اسی طریقے سے جمہوریت کا ایسے نام لیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کسی مقدس مذہب کا نام ہو، کسی آسمانی مذہب کا نام ہو، جمہوریت. لیکن کیا واقعی اہل مغرب جمہوریت چاہتے ہیں؟ جمہوریت کیا؟ اکثریت کی آواز کو سنا جائے، اکثریت کی بات کو مانا جائے. کیا عراق کے عوام کی اکثریت، افغانستان کے عوام کی اکثریت یہ نہیں چاہتی کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے؟ لیکن کون ہے جو جمہور کی آواز پر کان دھرتا ہے، جو جمہور کے جذبات کا خیال کرتا ہے؟ ٹیونس میں جمہوری الیکشن کے ذریعے سے اسلامی جماعت جیتی، منتخب ہوئی، لیکن اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا. اور جب سے انہوں نے الیکشن جیتا اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں حریت پسندوں کو، اسلام پسندوں کو تہے تیغ کر دیا گیا، گھروں سے غائب کر دیا گیا. تو جمہوریت کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن یہ جمہوریت چاہتے نہیں ہیں. ڈکٹیٹرشپ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے زیادہ مناسب نظام ہے. اسی طریقے سے معیار زندگی کی بلندی، فلاحی ریاست، معاشی خوشحالی، انسانی حقوق، عورتوں کی آزادی، یہ بڑے پرکشش الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کچھ اور ہیں. عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن مقصد کیا؟ عورت کو حیا کے زیور سے محروم کر دینا، پردے سے محروم کر دینا، عورت کو ایک شو پیس بنا دینا، عورت کو محض قضائے شہوت کا ذریعہ بنا لینا، عورت کو بازار میں نکال کر گھر کے نظام کو، خاندان کے نظام کو تباہ کر دینا. اگر واقعی یہ آزادی نسواں کے اور حقوق نسواں کے علم بردار ہیں تو پھر سب سے زیادہ رحم کے قابل، توجہ کے قابل، شفقت کے قابل، تعاون کے قابل وہ عورتیں ہیں جو دیہاتوں میں، صحراؤں میں، گوٹھوں میں ظلم و ستم کا شکار ہے. تو الفاظ بڑے خوبصورت لیکن مقاصد کچھ اور. تو جو دجال کا فکر و فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا آج اس مادی تہذیب میں
پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو دجالی تہذیب کہتے ہیں۔ دجالی تہذیب میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ ظاہری اسباب سب کچھ ہیں، مسبب الاسباب یعنی اللہ کی اہمیت اور عظمت کو گرایا جاتا ہے، اسباب کی عظمت کو دلوں میں بڑھایا جاتا ہے۔ مادی تہذیب میں سب سے زیادہ اس دنیا کو پرکشش بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو حقیر اور فضول بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈے کی انتہا یہ ہے کہ آج بعض مسلمان بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر، جنت کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا ذکر استہزائیہ انداز میں کرتے ہیں۔ وہ آپ کے بہت بڑے شاعر نے تو کہہ دیا تھا بہت پہلے، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں: جانتا ہوں جنت کی حقیقت غالب، بہلانے کو دل بہلانے کو ایک خیال اچھا ہے، دل بہلانے کو ایک خیال اچھا ہے۔ یہ صرف غالب ہی کی فکر نہیں، یقین کریں ہم جب اخبارات میں اپنے دور کے بعض قلمکاروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں کے کالم اور مضامین پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال کی فکر بے شمار لوگوں کے اندر کام کر رہی ہے، سارا زور اسی دنیا کو بنانے پر۔ وہ جو اکبر نے کہا تھا، اکبر بعیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، اکبر عیش کر لو، زندگی دوبارہ نہیں ہے، جہاں دوبارہ نہیں ہے۔ تو دجالی تہذیب میں، مادی تہذیب میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ اس دنیا کو بنانے پر، آخرت کا ذکر اول تو کیا ہی نہیں جاتا، اور کیا بھی جائے تو بڑے استہزائیہ انداز میں، ثانوی درجے پر۔ لیکن ایمانی تہذیب میں، ایمانی معاشرے میں، ایمانی فکر والوں میں سب سے زیادہ زور آخرت پر دیا جاتا ہے، اور دنیا کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ ہمارے آقا کا محبوب نعرہ کیا تھا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، راہ سفر ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ایک مہلت ہے، وقفہ ہے۔ یہاں ہم کچھ بو رہے ہیں، اسے کاٹیں گے آخرت میں۔ کوئی گل و لالا بو رہا ہے، آخرت میں گل و لالا کی فصل اٹھائے گا، اور کوئی کانٹے بو رہا ہے، آخرت میں کانٹوں کی فصل اٹھائے گا۔ مادی اور دجالی تہذیب میں سب سے زیادہ دور اس جسم کو بنانے پر دیا جاتا ہے، اس جسم کی لذت، اس جسم کی راحت، اس جسم کی خوبصورتی، سارا زور اسی پر۔
اس جسم کو بنایا جائے، اس جسم کو لذت پہنچائی جائے، اس جسم کو راحت پہنچائی جائے، اور اس جسم کو لذت اور راحت پہنچانے والے اسباب زیادہ سے زیادہ تلاش کیے جائیں، اختیار کیے جائیں۔ اس جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے شراب سے، تو اس کا حصول ممکن بنایا جائے۔ اس جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے بدکاری سے، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے بدکاری کا سامان مہیا کیا جائے۔ اس جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے رقص و سرود سے، گانے بجانے سے، تو اس کا انتظام اس کے لیے کیا جائے۔ غرض ہے کہ اس جسم کو لذت و راحت پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جائے، اور اس جسم کو خوبصورت بنانے کا از حد اہتمام کیا جائے۔ عورتوں کے اندر تو یہ ہے کہ جسم کو خوبصورت بنانا، اور اگر عورت جائز حدود کے اندر یہ کرے، اپنے شوہر کے لیے کرے، تو یہ اپنے جسم کو سنوارنا بنانا یہ جائز ہی نہیں، ایک عبادت ہے۔ لیکن اگر اس جسم کو، اس چہرے کو بنایا اور سنوارا جائے اغیار کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، اپنے حسن کی نمائش کے لیے، تو یہ نمائش ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جو دکھانے کا اہتمام کرتی ہے اس پر بھی لعنت۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ سارا زور اسی پر، اس جسم کو لذت اور راحت، اس جسم کو بنانا اور سنوارنا۔ لیکن اسلام میں سب سے زیادہ زور روح کو بنانے پر ہے، باطن کو بنانے پر، دل کو بنانے پر۔ سارے انبیاء آئے دلوں کو بنانے کے لیے، دلوں کو سنوارنے کے لیے، اور اللہ نے قسمیں کھا کھا کر کہہ دیا کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے دل کو بنا لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں ہیں، بلکہ بعض نے کہا زیادہ۔ فألهمها فجورها وتقواها، 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے دل کو بنا لیا، سنوار لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے نہیں بنایا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں تقرب کا معیار شکل کا حسین ہونا نہیں، دل کا حسین ہونا ہے۔ شکل کے حسین تھے، ذلیل ہو گئے۔ ابو لہب بڑا حسین تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد
لیکن ابو لہب کے مقابلے میں ہمارے آقا قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات پر، کہ جس نے عمر فاروق جیسے قریشی کو مجبور کیا کہ تم حبشے کے بلال کو کہو یا سیدنا، اے ہمارے آقا حیرت بلال رضی اللہ عنہ شکل و صورت کے سادہ تھے، لیکن اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے نبی کے بھی محبوب۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ شکل کو نہ بناؤ، جسم کو نہ سنوارو۔ اسلام طہارت کا مذہب ہے، نظافت کا مذہب ہے، خوشبو کا مذہب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفائی کو پسند کرتے تھے، صاف رہتے تھے، صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتے تھے، خوشبو استعمال فرماتے تھے، کنگھی کرتے تھے، سرما لگاتے تھے، چہرے انور کو دیکھتے تھے شیشے میں، کہیں کوئی دبا تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ارے شکل و صورت کو دیکھتے ہو، کبھی دل کو بھی دیکھ لیا کرو۔ ظاہر کے داغ تو تمہیں نظر آتے ہیں، اندر کے داغ نظر نہیں آتے۔ دنیا والے تمہارے ظاہر کو دیکھ کر تم پر مر مٹتے ہیں، لیکن اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ وہاں تو فیصلہ دلوں کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کا دل جتنا زیادہ صاف اور خوبصورت، اتنا ہی زیادہ اللہ کا مقرب اور محبوب، اور جس کا دل جتنا گندا، اتنا ہی اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور۔ میں نے عرض کیا کہ دجالی تہذیب میں ظاہری اسباب پر زور دیا جاتا ہے، مادیت پر، دنیا پر، جسمانی لذتوں پر، فوری منفعت پر، جلدی مل جائے، فوری منفعت۔ یہ بھی دجالی تہذیب کی ایک خصوصیت، فوری فائدہ، ادھار نہیں، نقد۔ اور ہمارے دین میں تو ہے ہی سارا ادھار، سارا ادھار ہی ہے۔ نماز پڑھو، تہجد میں اٹھ کر آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے روبو، قرآن سے تعلق جوڑو، تلاوت کرو، فہم و تدبر کرو، اللہ کی راہ میں دو، جانے قربان کرو، سر کٹوا دو، کل کام آئے گا، کل کام آئے گا۔ اور مادی تہذیب، دجالی تہذیب کیا کہتی ہے؟ نہیں، کل کا کون انتظار کرے گا، آج ملنا چاہیے، جو ملنا آج ہی مل جائے، فوری منفعت۔ اس ذہنیت کا بھی لوگوں پر اتنا اثر پڑا کہ بعض عبادت کرنے والے بھی عبادت کا نفع اسی دنیا میں چاہتے ہیں، اسی دنیا میں ملتا ہے، اس میں شک نہیں، پکی بات ہے، ملتا ہے۔ نماز کا فائدہ اسی دنیا میں ملتا ہے، روزوں کا فائدہ اسی دنیا میں ملتا ہے، زکوٰۃ کا فائدہ اسی دنیا میں ملتا ہے، حج کا فائدہ اسی دنیا میں ملتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری توقعات کے مطابق نہیں ملتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ فائدہ ملے مادی ترقی کی صورت میں، مادی ترقی کی صورت میں۔ نماز پڑھتا ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سال ایک دکان کا مالک تھا، اگلے سال 2 دکانوں کا مالک بن جاؤں۔ ہر سال حج کرتا ہوں، عمرے کر کے آتا ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری بھی جلدی چالو ہو جائے۔ مادی فائدہ، مادی فائدہ، آخرت کو بالکل ایک طرف کر دیا۔ لوگ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، بعض خود بھی کرتے ہیں،
ایسے ہیں مقصد صرف یہ دنیا میں کچھ مل جائے. بعض لوگوں نے دکانوں اور فیکٹریوں کے لیے قرآن خوانی کرنے والے رکھے ہوئے ہیں اجرت پر. صرف کس لیے؟ یہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی. اور برکت ہم کس کو کہتے ہیں؟ 1 سے 2 بن جائیں، 2 سے 4 بن جائیں. برکت ہم صرف اس کو کہتے ہیں. ہماری سوچ یہ. میں عرض کر رہا تھا کہ دجالی تہذیب میں یہ، لیکن ایمانی فکر و فلسفہ الگ. اب یہ بھی سن لیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور ایسا نہ ہو کہ سارے آسانی پر ہی عمل کرنا شروع کر دے. لیکن بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، دوسری حدیث میں آیا سورہ کہف کی آخری 10 آیات. ممکن ہے کہ جو اتنا مجبور اور مصروف ہو کہ پوری سورہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو اسے اللہ یہی کافی کر دے کہ ابتدائی 10 آیات آخری 10 آیات پڑھ لے. لیکن عمومی طور پر پوری سورہ کہف پڑھنے کا معمول رکھا جائے، خاص طور پر جمعے کے دن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. عذاب قبر سے محفوظ. کسی کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا فقر و فاقہ سے محفوظ. کسی صورت کے کچھ فضائل، کسی کے کچھ فضائل. میں یہ مانتا ہوں قرآن کریم کے الفاظ بھی بابرکت ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں بسا اوقات اس صورت کے اندر وہ پروگرام، وہ پیغام مذکور ہوتا ہے جس پر عمل کرنے سے عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. سورہ کہف کے الفاظ بھی بابرکت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف میں اللہ نے ایسے قصص بیان فرمائے جن میں غور و فکر کرنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. سورہ کہف میں اللہ نے 4 قصے بیان کیے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں، اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت پر بات کو ختم بھی کرنا ہے. پہلا قصہ اصحاب کہف کا. وہ کتنے تھے؟ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ 7 تھے اور 8واں کتا. اللہ اکبر. 7 صلحاء، اولیاء، عباد، زہاد، راتوں کو جاگنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، ایمان پر مر مٹنے والے، ایمان سے محبت کرنے والے، اور 7 کے ساتھ 8واں کتا تھا. یہ میں کیوں بار بار ذکر کر رہا ہوں؟ ذہن اس طرف چلا گیا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے بھی ایک نقطہ نکال دیا. فرمایا کہ دیکھو کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، بروں کے ساتھ بیٹھا تباہ ہو گیا.
اور یہ کتا تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دیا۔ بلکہ بعد نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے تو بات ضعیف کہ ایک کتا بھی جنت میں جائے گا اور وہ یہ ہوگا نیکوں کی صحبت کی برکت سے۔ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں کتا تھا، اللہ نے ذکر کر دیا۔ 7 نوجوان، یونان کا قدیم شہر افیسس، وہاں کا شہنشاہ ڈیسس، اس نے لوگوں کو مجبور کیا بت پرستی پر۔ بعض جھک گئے، بعض ڈٹ گئے۔ ان ڈٹنے والوں میں یہ 7 نوجوان بھی تھے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے شاہی خاندان سے تعلق، ترغیبات بھی ترہیبات بھی، لالچ دیا گیا، یہ عہدے ملیں گے، اتنی دولت ملے گی، ایسی عزت ملے گی، ڈرایا بھی گیا۔ اب یہ نوجوان کشمکش میں ہیں، کیا کریں؟ وہ جو کسی نے کہا رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں دیکھیں پروانہ ادھر کو جاتا ہے یا ادھر کو جاتا ہے۔ پروانے کا امتحان شمع کی طرف جاتا ہے یا خوبصورت چہرے کی طرف؟ اب ان 7 نوجوانوں کا امتحان ہے۔ ایک طرف کرسی ہے، دولت ہے، معیار زندگی کی بلندی ہے، خوشحالی ہے، عزت ہے، وقار ہے، معاشرے میں مقام ہے۔ دوسری طرف آزمائش ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، فقر و فاقہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر وہ خوشحالی والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایمان خطرے میں ہے، اور فقر و فاقہ والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 7 ڈٹ گئے، کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی دولت، نہیں چاہیے یہ مقام، نہیں چاہیے ایسی خوشحالی جو ہمیں ایمان سے محروم کر دے۔ ہم یہ سب کچھ قربان کر دیں گے ایمان پر۔ بادشاہ نے مہلت دی، سوچ لو، نوجوان ہو، جذباتی ہو، جوشیلے ہو، پھر جواب دے دینا۔ گھر آئے، آخرکار اسی پر قائم رہے۔ نہیں، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو سینے سے لگانا ہے، کرسی اور دولت کو اس پر قربان کرنا ہے۔ اب کوئی جائے پناہ نہیں، نکلے اور جا کر ایک غار میں سو گئے۔ اللہ نے سنا دیا 309 سال تک۔ جب اٹھے حالات بدل چکے تھے، بت پرست بادشاہ کی جگہ خدا پرست بادشاہ حکمراں بن چکا تھا۔ چنانچہ کل کے زیرو آج کے ہیرو بن گئے۔ اللہ اس واقعے کے ضمن میں بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ ایک طرف عیش و عشرت ہو، دوسری طرف ایمان ہو، دین ہو، تو ایمان کو قربان نہ کرنا، عیش و عشرت کو قربان کر دینا۔ جب ایسا کرو گے، تم تھوڑی سی ہمت کرو گے، میں تمہارے قدموں کو استقامت عطا کر دوں گا، میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر دوں گا، تمہارے ایمان میں اتنا اضافہ کر دوں گا کہ تمہیں تخت و تاج، خس و خاشاک معلوم ہوں گے، تمہیں محلات
फकीरों के झोंपड़े नजर आएंगे और बादशाह सबसे कंगले दिखाई देंगे। वज़िदनाहुम हुदा बरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहते मैंने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, दिलों को मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउ मिन दूनिही इलाहा, हम उस अल्लाह के सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारते, नहीं पुकारेंगे, मर जाएंगे मगर शिरक नहीं करेंगे। अल्लाह बता रहे हैं मुझे आपको, मेरी बहनों बेटियों आपको अल्लाह बता रहे हैं अगर कभी ऐसा मुश्किल वक्त आए कि इम्तिहान हो, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, ईमान वाला या खुशहाली वाला, तो फिर ईमान वाले रास्ते को इख्तियार करना, इसलिए कि ईमान के साथ गुर्बत वाली जिंदगी बेहतर है कुफर के साथ दौलत और अमारत वाली जिंदगी से। मुझे भी दौलत चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए, मैं भी असबाब का मोहताज हूं, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, मैं कहता हूं, मैं इकरार करता हूं, लेकिन रब्बे काबा की कसम बारहा अपने मालिक खालिक से दुआ की, अल्लाह ऐसा रिज़्क देना जो तेरे करीब कर दे, ऐसा रिज़्क न देना जो हमें ईमान से, कुरान से, तेरे नबी की गुलामी से और तुझसे दूर कर दे। ये सबक मिल रहा है असहाबे कहफ के वाक़े से, और ये सबक मिल रहा है, सुनिए, जो ईमान की खातिर, दीन की खातिर गरीब हो जाएगा, गुमनाम हो जाएगा, अल्लाह उसे अमीर बना देगा और अल्लाह उसे चमका देगा। असहाबे कहफ ने तो अपने आप को मिटा लिया था, छुपा लिया था, गुमनाम कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने उनको चमका दिया। आका ने क्या फरमाया था, है अल्लाह बदअद्दीनु गरीबा, मुसलमानों ये दीन जब शुरू हुआ था तो गरीब था, इस दीन को कोई भी सीने के साथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आका अकेले निकलते थे मक्का के बाजारों में, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते थे, शाम हो जाती थी, गालियां देने वाले तो बहुत मिलते थे, लेकिन कलमा पढ़ने वाला एक भी नहीं मिलता था। दीन गरीब था। फिर कोई एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए। आका ने फरमाया कि एक दौर आएगा कि ये दीन फिर गरीब हो जाएगा, हकीकत में इसको सीने से लगाने वाले कम होंगे। फिर क्या फरमाया कि फतूबा लिल गुरबा, जो मेरे दीन के लिए अपने आप को गरीब कर लेगा, मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूं। गरीब किसको कहते हैं? गरीब उसको नहीं कहते अरबी में जिसके पास रुपया पैसा ना हो। गरीब उसे कहते हैं जिसे लोग इसलिए छोड़ दें कि ये दीन पर चलता है, हां, इसलिए छोड़ दें कि हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करता है, इसलिए छोड़ दें कि ये निकाह शादी में हुजूर के तरीकों को जिंदा करना चाहता है, इसलिए छोड़ दें कि ये आज के जमाने में हलाल और हराम की बात करते हैं, लोग उसको छोड़ दें। वो कहते हैं सारा जहां छोड़ दे, मैं सबको छोड़ने के बर्दाश्त कर लूंगा,
لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کا نبی کہتا ہے فطوبى للغرباء، اے اجنبی ہو جانے والے، اے سب کو ناراض کر دینے والے اور مجھے اور میرے اللہ کو خوش کرنے والے، میں تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، میں تجھے اپنی شفاعت کی خوشخبری سناتا ہوں، میں حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے جام پلانے کی خوشخبری سناتا ہوں. دوسرا قصہ اللہ نے بیان کیا، دو باغ والے کا قصہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. ایک شخص تھا، دو باغ، انگوروں کے باغ، ارد گرد کھجوریں، درمیان میں نہریں چل رہی، اور بھی کاروبار ہے اور بھی کھیتی ہے، بہت بڑا سرمایہ دار اپنے زمانے کا. ایک دن باغ میں داخل ہوا، کہتے ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اول تو میرا خیال ہے قیامت ہوگی نہیں، یہ ایسی ڈکوسلا ہے معاذ اللہ، اور اگر قیامت ہوئی بھی تو مجھے وہاں پر بھی خوشحالی ملے گی، عزت والی جگہ ملے گی. دنیا میں ہے تو رب بھی مجھے عزت والی جگہ دے گا. اس کے ساتھی نے کہا، غریب ساتھی نے، ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ارے تمہیں تو چاہیے تھا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، جب تم نے اپنی دکان کو دیکھا، جب تم نے اپنی فیکٹری کو دیکھا، جب تم نے اپنے کارخانے کو دیکھا، جب تم نے اپنے خوبصورت بنگلے کو دیکھا تو تم کیا کہتے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میں تو کمزور ہوں. وہی ہوتے جو اللہ چاہتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ، یہ پوری سورہ کہف کی جان، روح اور خلاصہ ہے. کیا؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا. یہ مسلمان کی سوچ. جو اللہ چاہے، میں بیمار ہوتا ہوں، دوا کھاتا ہوں، دوا کھانی چاہیے، سنت ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن میرا یہ یقین اللہ چاہے گا دوا شفا دے گی، اللہ نہیں چاہے گا نہیں شفا دے گی. ہم کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، لیکن یقین اللہ چاہے گا تو اس کھانے میں غذائیت پیدا ہوگی، نہیں چاہے گا نہیں پیدا ہوگی. ہمیں اولاد کے حصول کی تمنا، ہم نکاح کرتے ہیں، ازدواجی عمل کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ یقین بھی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ چاہے گا اولاد مل جائے گی، نہیں چاہے گا نہیں ملے گی. یہ جو باغ والے کا قصہ ہے، یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، صرف اسباب پر گھمنڈ نہ کرو. دولت پر، کاروبار پر، دکان پر، فیکٹری پر گھمنڈ مت کرو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا اللہ دے اتنی ہی تمہاری گردن عاجزی کی وجہ سے جھک جائے. بہت سارے ہیں
اگر ان کے اندر سچ بولنے کی جرت ہو تو وہ یہ جانتے ہیں ان کے باپ دادا فقیر تھے، مزدور تھے، کوئی جوتے صاف کرنے والا تھا، کوئی جھاڑو دینے والا تھا، کوئی ٹوکری اٹھانے والا تھا. آج اللہ نے اس کو نواز دیا اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے قوت بازو سے یہ خوشحالی ملی ہے، ذہانت سے، بڑی محنت کی ہے میں نے. نہیں، مومن کی سوچ کیا ہے؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. تیسرا قصہ اللہ نے بیان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے انسان کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، حالانکہ بعض اوقات مختلف واقعات میں، حوادث میں بڑے راز، حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام چلے خضر علیہ السلام کے ساتھ اور کس لیے چلے؟ کچھ سیکھنے کے لیے. بہت برا کام آپ نے کیا ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو کچھ دیکھوں گا بولوں گا نہیں، خاموش رہوں گا. لیکن جب دیکھا صراحتاً زیادتی کر رہے، بول پڑے. کیا کر رہے؟ وہ کرایہ بھی نہیں لے رہے اور آپ نے کشتی کو توڑ کر رکھ دیا. بہت برا کام کیا. آگے چلے، ایک معصوم بچے کو دیکھا کھیلتے ہوئے، قتل کر دیا. اللہ اکبر. قتل اور ایک معصوم بچے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے خاموش رہ سکتے؟ پھر فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا. پھر کہا ارے آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں خاموش رہوں گا. کہا اچھا بھائی اب نہیں بولوں گا، اور اب اگر بولا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. چلے ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی، ان سے کھانا مانگا. رواج تھا اس زمانے کا، مسافروں کو کھانا دیا جاتا تھا، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا، نہیں دیتے. اچھا بھی نہ دو. خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، اس کو بنانا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کھانا لے لیتے. انہوں نے تو کھانا دینے سے انکار کر دیا اور آپ گرتی ہوئی دیواریں بنا رہے ہیں. فرمایا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں بتاؤں کہ ان واقعات کے ضمن میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. میں نے کشتی کا تختہ توڑا، آپ نے سمجھا کہ میں نے ظلم کیا، لیکن حقیقت میں میں نے ان کے ساتھ احسان کیا. اس لیے کہ آگے ایک ظالم حکمران تھا، ہر صحیح سالم کشتی کو غاصبانہ قبضہ کر کے ہتھیا رہا تھا.
میں نے توڑ دیا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ تو میرے کام کی نہیں ہے. میں نے معصوم بچے کو قتل کیا اللہ کے حکم سے. آپ نے سمجھا کہ میں نے ظلم کیا، لیکن حقیقت میں یہ تو اس کے والدین کے ساتھ بہت بڑا احسان تھا. اس لیے کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا ایسا سرکش بنتا کہ ممکن ہے کہ اپنے والدین کو بھی ایمان سے محروم کر دیتا. اللہ نے چاہا کہ اس سرکش بچے کو لے لے اور اس کی جگہ اس کو نیک بیٹی عطا کر دے. میں نے دیوار بنائی اس لیے کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کا خزانہ، ان کی میراث پوشیدہ. اگر دیوار گر جاتی لوگ لوٹ کر لے جاتے. میں نے دیوار بنا دی تاکہ ان کی جوانی تک یہ خزانہ، یہ میراث محفوظ رہے. چوتھا قصہ اللہ نے جو بیان کیا وہ ذوالقرنین کا قصہ. اللہ نے ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تھا، قوت عطا کی، وسائل، افراد، پوری دنیا پر حکومت. مگر اس نے یہ وسائل انسانیت کی فلاح کے لیے اور ظالموں کی روک تھام کے لیے استعمال کیے. ذوالقرنین کا قصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اقتدار ایمان والوں کے پاس ہو تو دنیا میں عدل ہوتا ہے، ظالموں کی گردنیں توڑی جاتی ہیں. ظالموں کے پاس ہو تو پھر دنیا میں ظلم ہوتا ہے. ایک جھلک دیکھنی ہو، دجال کہے گا نا کہ میں جسے چاہوں گا کھلاؤں گا، جسے چاہوں گا بھوکا رکھوں گا، جسے چاہوں گا زندہ کروں گا، جسے چاہوں گا مار دوں گا. آج بہت سے اہل مغرب بھی یہی کہہ رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، درس کا وقت ختم ہو چکا. میں آخر میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم تو ایمان کی بات کرتے، ایمان کی، قرآن کی، حدیث کی، نبی کی غلامی کی. دجال تو جب آئے گا دجالی تہذیب تو آ چکی. دجالی تہذیب کو ہم دیکھ رہے. دجالی فکر، دجالی فلسفہ آ چکا. ہمیں اس دور میں مضبوطی کے ساتھ ایمان کو سینے سے لگائے رکھنا ہے، قرآن کو تھام لینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجالی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر معاذ اللہ ایمان سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہو جائیں. انشاءاللہ ہم نے ایمان پر زندہ رہنا ہے، ایمان پر مرنا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ ایمان پر زندہ رکھنے اور ایمان ہی پر مرنے کی تلقین کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گرمی تو تھی، بہرحال وحید مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں یاد آتی ہیں. بڑی شدید گرمی میں انہوں نے بیان فرمایا تو کہا تھا کہ موم کے بنے ہوئے نہیں ہو کہ پگھل جاؤ گے. ہاں، اس گرمی کو بھی برداشت کرنا ہے. اور کبھی کبھی سوچ لیا کریں، جب اللہ پاک نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مکیف ایئر کنڈیشن بس پر سفر کیا
تو اللہ جانتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا میرے آقا نے بھی مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تھا, نہ معلوم کس حالت میں کیا ہوگا, کن گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر, کیسی تکلیف اٹھا کر, کیسی گرمی برداشت کر کے. اور پھر تبوک کا سفر جو آپ نے کیا تھا, کس گرمی کے موسم میں, اور بعض کمزور ایمان والے کہنے لگے تھے نہیں جا سکتے, گرمی بہت ہے. اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ, جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اگر یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, وہاں کی گرمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جس نے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے یہاں کی گرمی برداشت کر لی, اللہ اسے آخرت کی گرمی سے محفوظ فرما دے. ایک بھائی کہتے ہیں میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ٹانگ پر ٹرک چڑھ گیا, اس کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے, اور والدہ کے لیے بھی ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے دوست کی نانی کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا کی جائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ چند اعلانات ہیں. اگلا ماہانہ خصوصی درس اتوار 11 جون کو منعقد ہوگا انشاءاللہ. تمام حضرات سے وہی گزارش ہے جو ہر دفعہ کی جاتی ہے کہ مدعو کی بجائے داعی کا کردار ادا کریں اور اپنے ساتھ کم از کم 10 ساتھیوں کو لے کر آئیں. نمبر 2, گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے طالبات و خواتین کے لیے القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام 3 جولائی سے دین کی بنیادی تعلیمات کے 45 روزہ کلاسز شروع کی جا رہی ہیں. تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو ان کلاسز میں داخلہ دلوائیں. کلاسز بہادرآباد, گلشن اقبال, فیڈرل وی ایریا اور بنس روڈ سینٹر میں ہوں گی. نمبر 3, الطاف بھائی, ہمارے الطاف بھائی جو اس درس کے منتظم اور میزبان بھی ہیں, ان کی والدہ شدید علیل ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. موصوفہ کا درس قرآن حاضہ اور دیگر دینی سرگرمیوں میں اہم کردار ہے بے شک. نمبر 4, حسین آباد فیڈرل بی ایریا کے حنیفہ حاجیانی ہال میں ہر منگل کو سپہر 4 سے 5 بجے تک خواتین کے لیے درس قرآن کا آغاز کیا گیا ہے. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. نمبر 5, پچھلے درس قرآن کا کیسٹ بعنوان فرقہ واریت اور قرآن خواتین کے لیے اندر حال میں اور شامیانے کے باہر کے اسٹال سے حاصل کیا جا سکتا ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ دعا کے 10 منٹ بعد باہر آئیں تاکہ اختلاط نہ ہو. فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد اسماعیل ولد محمد حکیم محمد افسر کرنگی 878 میں مقیم تھے. تقریباً میرے بیٹے کو 14 سال ہو گئے لاپتہ ہے. گھر سے دوست کے ملنے کا کہہ گئے تھے, دعا فرمائے کہ وہ آ جائے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر اتوار کو نارتھ ناظم آباد مدنی مسجد این بلاک وہاں درس قرآن ہوتا ہے. سخی حسن چرنگی کے پاس اگر اتر جائیں تو اس کے ساتھ ہی ڈی سی آفس ہے, اور ڈی سی آفس کے بالکل سامنے اندر کی طرف مدنی مسجد ہے نارتھ ناظم آباد این بلاک. انشاءاللہ آج وہاں بھی درس ہوگا اور خصوصی درس ہوگا. احباب سے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں سے شرکت کی درخواست. مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہاں درس ہوتا ہے اور عشاء سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما, یا کریم کرم فرما, یا عفو یا غفار معاف فرما دے. یا تواب ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے.
اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ جن احباب نے جن ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. الطاف بھائی کی والدہ، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. حکیم صاحب کا بیٹا جو 14 سال سے لاپتہ ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما. یا رب یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین تشریف لائے، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ دجالی فکر و فلسفہ کا دور ہے، اے اللہ اس دور کے اندر ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تجھے تیرے اسماء کی قسم، تیری صفات کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے جمال کی قسم، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرمانا. اللہ کرم فرما دینا، اللہ رحم فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے قحط سالی ہے، آسمان نے برسنا چھوڑ دیا. اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے. یا رب تو معاف فرما دے، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے. اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ تو اس پریشانی کو دور فرما دے، فضل و کرم والا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ جتنے بھی والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اگر ہم سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس درس قرآن کی محفل کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، اور کراچی کے گلی کوچوں میں مسجدوں میں اے اللہ ایسی محافل منعقد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا رب.